سجدے میں سبحان ربی اعلیٰ کہہ کے 3 مرتبہ کے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کی بہت تعداد ہے. اور بھی بہت سی دعائیں ہیں، وہ ہم بعد میں اس پہ جب ہم نماز سیکھنا شروع کریں گے اس میں ہم انہیں سیکھیں گے. ابھی تو ہم نماز سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تھے اللہ اکبر کہہ کے تو بڑے اطمینان سے جلسے میں بیٹھتے تھے. جلسہ کہتے ہیں 2 جو آپ کے سجدے ہیں اس کے درمیان جو وقفہ ہے. علاوہ ازیں نہ بیٹھنے والے کی نماز کی نفی فرمائی. کچھ لوگ ہوتا ہے نا تیز سجدے کر دیتے ہیں. افسوس ہے کہ عام لوگوں کو جلسے کا علم ہی نہیں کہ کیا ہے. جلسہ نماز میں فرض ہے، یہ بھی آپ کو سارا بتاؤں گی فرائض کیا ہے اور اس کے بعد میں پھر نوافل کیا ہیں، واجب کیا ہیں. اور اس میں طمانینت بھی فرض ہے، یعنی آرام سے بیٹھ کے دعا پڑھ کے پھر دوبارہ سجدے میں جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ سجدے کے برابر ہوتا تھا. اب برابر کیوں ہوتا تھا کہ وہ پھر جلسے میں دعا پڑھتے تھے. کبھی کبھی زیادہ دیر تک بیٹھتے، یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے کہ آپ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے. تو پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے سجدے کیسے ہیں. ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے دوبارہ فوراً اس میں چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر ساتھ ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں. جب ایک سجدے سے آپ اٹھے تو اب آپ آرام سے بیٹھے. آپ یہ سوچ لیں نا کہ آپ کسی بڑی ہستی کے آگے اگر کھڑے ہیں تو اس طرح کبھی بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، آپ بڑے آرام سے تحمل سے ہر بات کریں گے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ پڑھتے تھے: اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی مجھ پہ رحم فرما، وعافینی مجھے ہدایت دے، وہدینی مجھے ہدایت دے، وعافنی مجھے عافیت دے، وارزقنی اور مجھے روزی عطا فرما، مجھے رزق دے. مختلف حوالوں سے دعاؤں کی آگے پیچھے ہوں گے الفاظ، لیکن دعا یہی ہے. اور پھر دوسری دعا پڑھتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی. یہ سجدے میں آپ کی دعائیں ہوتی تھی. یہ دونوں دعائیں ٹوٹلی شرک کی تردید کر رہی ہیں. یہاں پہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں بخشنے والا، ہم پہ رحم کرنے والا، ہمیں ہدایت دینے والا، ہمیں عافیت دینے والا، ہمیں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اس کے سوا کوئی بھی ہستی نہیں ہے جو ہمیں رزق دے سکے. یہ ہم نماز میں روزانہ کافی دفعہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں. سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج تک ہم یہ پڑھتے رہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا جلسہ، لیکن جب پتہ چل گیا تو جو پہلے پڑھنے والے ہیں کیا وہ پڑھتے ہوئے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ سوچیں کہ اگر دن میں اتنی مرتبہ آپ یہ دعا مانگے تو میرا رب کس طرح نہیں معاف کرے گا؟ وہ تو ایک لمحے کو معاف کر دیتا ہے. تو یہاں پہ شرک اور کبر دونوں کا انکار ہو گیا. شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اور کبر کیا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی کبر ہوگا. پوچھا گیا کہ کبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حق کو نظر انداز کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. تکبر بھی اسے کہا گیا، لیکن کبر لفظ یوز ہوا ہے حدیث میں. اس دنیا میں سب سے زیادہ خلاف واقعہ بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بڑائی کا درجہ دیا جائے، اور ہم دیتے ہیں. ہمارے غوث اعظم بھی ہیں، ہمارے مولا مشکل کشا بھی ہیں، ہمارے داتا بھی ہیں، ہمارے بری بھی ہیں، ہمارے رازق مالک شافی غوث داتا. آپ کو معلوم ہے کہ صرف برصغیر پاک و ہند میں 16 کروڑ الہ ہیں، یا الہوں کی پرچھائیاں ہیں، یا الہوں کے ولی ہیں، کچھ بھی نام دے دیں، 16 کروڑ الہ ہیں. یہ خدا کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے.
آدمی اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے تو یہ کبر ہے، اور اگر وہ کسی دوسرے کو بڑا قرار دے دے تو اس کا نام شرک ہے دونوں ہی شرک۔ خدا کی معرفت خدا کے سوا دوسری تمام عظمتوں کو ڈھا دیتی ہے۔ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما، بشمول اپنی عظمت کی کہ میں گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار تیرے در پہ بیٹھا ہوں، بہت سی غفلتیں کر کے، بہت سی سیاحت کر کے، بہت سی لاپرواہیوں کے بعد معاف تو ہی کر سکتا ہے۔ اللہ کے سوا دوسرے کی عظمت ماننے کا نام شرک ہے، اور اپنی عظمت ماننے کا نام کبر ہے۔ یہی تکبر ہوتا ہے نا، میں بڑی چیز، میں بڑی سمارٹ، میں بڑی کلیور، میں بڑی اسٹرانگ، میں بڑی امیر، میں بڑی اسکالر، میرے پاس بڑے گریٹ، میں بڑے اونچے خاندان کی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ میں اس میں کو کبر کہتے ہیں۔ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا؟ مٹی سے بنے اور مٹی ہو جائیں گے۔ یہ موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے، سب کچھ آپ کو بطور امتحان دیا گیا، اس لیے یہاں ہر قسم کے لوگوں کو بسنے کے مواقع ملے ہوئے ہیں۔ مگر آخرت کی دنیا آئیڈیل دنیا ہوگی، وہاں صرف وہی لوگ عزت کا مقام پائیں گے جنہوں نے موجودہ آزمائشی دنیا میں ثبوت دیا ہو کہ وہ حقیقت واقعہ کی سطح پر جینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کبر اور شرک کی سطح پر جینا غیر حقیقی سطح پر جینا ہے۔ اس لیے جو لوگ کبر اور شرک کی سطح پر زندگی گزار دیں گے وہ آخرت کی ابدی دنیا میں بسنے کے لیے سراسر نااہل ٹھہرائے جائیں گے۔ جنت ان اعلیٰ انسانوں کے لیے جو اللہ کی بڑائی میں جیتے ہوں کہ میری کوئی اوقات نہیں، میں جو جانماز پہ بھی کھڑا ہوں تو یہ غرور نہیں ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، پتہ نہیں لوگ نماز کیسے نہیں پڑھتے۔ ان باتوں سے باہر نکل آئے، شکر کہ اس نے توفیق دی، شکر کہ اس نے چن لیا، اس کا احسان کہ اس نے جانماز پہ کھڑے ہونے کی طاقت دی، ٹانگوں میں میری طاقت ہے کہ میں کھڑا ہوں، شکر کہ میں سجدہ کر سکتا ہوں۔ اس میں آپ چلے جائیں تو آپ بھول ہی جائیں کہ میں کیا۔ جہنم ان پست لوگوں کا مقام ہے، وہ غیر اللہ کی بڑائی میں جیتے ہیں، خواہ یہ جینا خود اپنی بڑائی میں ہو یا اپنے سوا کسی دوسرے کی بڑائی میں ہو۔ تو اس لیے جب آپ سجدے میں بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ مغفر لی، تو آپ پھر اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی میرے گناہوں کو نہیں بخش سکتا، وارحمنی، اور مجھ پہ رحم فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھ پہ رحم فرمانا، وعافینی، اور مجھے عافیت میں رکھ۔ یہ عقیدہ خدا ہے، یہ عقیدہ اللہ ہے۔ آپ دیکھیں شیر کو دیکھنے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کو عجائب خانے میں دیکھیں، اور دوسرا شیر وہ ہے جو کھلے جنگل میں نظر آتا ہے۔ اب جو عجائب خانے میں شیر ہے وہ کیا شیر ہے بیچارہ؟ وہ تو بس سمجھ لی کھال کے اندر بھوسا وغیرہ بھرا ہوا ہے اور وہ پھنسا ہوا ہے، بظاہر وہ شیر ہے مگر وہ شیر ہے نہیں، کیونکہ وہ قید ہے۔ یہ صرف لوگوں کی تفریح کے طور پہ دیکھنے کے لیے، کوئی بھی شخص اس سے ڈرنے یا بھاگنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، مگر جنگل کا شیر ایک زندہ شیر ہے، وہ ناقابل تسخیر قوت کا نشان ہے۔ وہ جب چلتا ہے تو سارا جنگل سہم اٹھتا ہے، وہ جب دھاڑتا ہے تو جانور خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر جنگل میں زندہ شیر کو دیکھ لے تو اس سرے سے کانپ اٹھے، اس کے تمام ہوش و حواس گم ہو جائیں، وہ ویسا نہیں رہتا جیسا وہ اس کو دیکھنے سے پہلے تھا۔ مانتے ہیں نا اس چیز کو؟ چلے عجائب گھر میں یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ پنجرا کھل گیا غلطی سے شیر کا، اور میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ وہ بند تھا پنجرے میں، لیکن جب وہ دھاڑا تو پورا جو عجائب خانہ کہہ لیں یا جو بھی وہ پارک تھا دہل اٹھا، اور میں یہ سوچتی تھی کہ اگر یہ کھل جائے تو بھاگنا مشکل ہو جائے خوف سے، اور بہت بڑا ہوتا ہے، قریب سے میں نے دیکھا اس کو، بہت بڑا ہوتا ہے۔
اس مثال سے اللہ کے معاملے کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ پر عقیدے کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک ہے اللہ پر تقلیدی عقیدہ، دوسرا ہے اللہ پر زندہ عقیدہ۔ اللہ پر تقلیدی عقیدہ ایک بے جان عقیدہ ہے، مائنڈ نہ کیجیے گا، شکر ہے یہ بھی عقیدہ ہمارے پاس ہے، لیکن بے جان۔ ایسا عقیدہ آدمی کی روح کو نہیں تڑپاتا، وہ اس کی رگوں میں بجلی بن کر نہیں توڑتا، وہ آدمی کے اندر کوئی ہلچل پیدا نہیں کرتا۔ اللہ کی تقلیدی عقیدے میں اللہ کو ماننا ہوتا ہے مگر اللہ سے ڈرنا نہیں ہوتا۔ مگر اللہ پر زندہ عقیدے کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ پر زندہ عقیدہ اللہ کو اس کی تمام قوتوں کے ساتھ اس کو دیکھ لینے کا نام ہے۔ جو شخص اس طرح اللہ کو پالے وہ پانے کے بعد ویسا نہیں رہ سکتا جیسا کہ وہ پانے سے پہلے تھا۔ اللہ کو پانے کے بعد اس کے سارے وجود کے اندر بھوچال آ جاتا ہے، خوف کی شدت سے اس کی روح سہم اٹھتی ہے، اس کے ذہن سے تمام دوسرے مسائل حذف ہو جاتے ہیں، وہ صرف ایک ہی مسئلے کو جانتا ہے اور وہ ہے اللہ کا مسئلہ۔ اللہ کا زندہ عقیدہ اور اللہ کا خوف دونوں ناقابل تقسیم ہیں۔ آپ اللہ کے زندہ عقیدے سے اللہ کے خوف کو الگ نہیں کر سکتے۔ جہاں یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے وہاں سمجھ لیجئے کہ اللہ کا زندہ عقیدہ نہیں بلکہ صرف تقلیدی عقیدہ ہے، اور تقلیدی عقیدے کی یاد رکھیے کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے عظمت خداوندی کو سمجھیے، آپ جانیے کہ وہ معاف کر سکتا ہے، اس لیے ہم اسی سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ مانیے کہ وہ ہمیں عافیت میں رکھنے کی والی ذات وہی ہے، اسی لیے اسی سے عافیت مانگیے۔ اور وحدنی، مجھے ہدایت دے، رہنمائی کرنا، ہدایت دینا، سیدھے راستے پہ چلنے کی، ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرنا صرف ربی کے ذات کے ہاتھ میں ہے، اسی کے پاس اختیار ہے، کوئی ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا، صراط مستقیم پر صرف وہی چلا سکتا ہے۔ اس لیے ہم نماز میں روزانہ یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم وارزقنی، اور مجھے روزی عطا کر۔ روزی صرف کھانے پینے چیز کا نام نہیں، نیکی کی توفیق دینا بھی اس کا رزق ہے۔ رزق رازق کا ہر وہ نعمت جس پہ انسان کی زندگی کی بقا ہے، سانس لینا بھی اس کا رزق ہے جو ہم لے رہے ہیں، صحت، تندرستی، پانی، دولت، ہر چیز اس کے رزق میں شامل ہے، اور برائیوں سے بچنا بھی اس کا دیا ہوا رزق ہے۔ اس لیے کہ مجھے روزی عطا کر، مجھے رزق عطا کر۔ یہاں سے بھی باقی تمام الہوں کی تردید ہوتی ہے، من گھڑت الہوں کی جو ہم نے خود سے اپنے لیے بنا رکھے ہیں۔ اور پھر ہم جو جلسے کی دوسری دعا دیکھتے ہیں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ، اے میرے رب، میرے پالنے والے، مجھے معاف فرما۔ رب کا روٹ جانتے ہیں نا آپ، را با با، رب پیدا بھی کرنا، تمام ضروریات کو پورا بھی کرنا، حد کمال تک پہنچانا، اس لیے رب کہا گیا۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے رب مجھے معاف فرما، اے میرے رب مجھے معاف فرما۔ اس دعا کے بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ اللہ تمام طاقتوں سے بڑھ کر طاقتور ہے، تمام فیصلوں کا سیرا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ایسی حالت میں جو شخص اللہ کو پالے وہ اس کی طرف سے مستقل اندیشے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہر معاملے میں وہ سوچنے لگتا ہے کہ اللہ کی عدالت میں کہیں مجھ کو اس کا ذمہ دار نہ قرار دے دیا جائے۔ اپنے کو بچانے کا جذبہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ لوگوں سے معاملہ کرنے میں وہ حد درجے محتاط رہے، لوگوں کے ساتھ وہ ہمیشہ فیاضی کا سلوک کرے، وہ لوگوں کے حق سے زیادہ انہیں دے۔ اس کا کوئی ساتھی یا اس کا کوئی ماتحت اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا خطرہ وہ اپنے اوپر محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ خدا اگر قیامت میں کہہ دے کہ تمہاری وجہ سے اس کو یہ جرأت ہوئی تو میرے پاس کیا عذر ہوگا۔ اس کی لا علمی میں ظلم کا ایک واقعہ ہو تب بھی وہ کانپ جاتا ہے کہ اگر اللہ کے یہاں یہ کہا جائے کہ تم عوامی قائد بنے ہوئے تھے، تم اس سے باخبر کیوں نہ ہوئے، تو میں خدا کو کیا جواب دوں گا۔
اس کے دائرے میں کوئی شخص کسی کو ستاتا ہے تو بے تاب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ڈر جاتا ہے کہ اگر اللہ یہ کہ تم نے اپنی کاروائیوں سے جو ماحول بنایا اس کی وجہ سے ایسا واقعہ ممکن ہو سکا تو میں کس طرح اپنے آپ کو بری ذمہ ثابت کروں گا۔ کوئی شخص اس کو مدد کے لیے پکارتا ہے اور وہ ایک عذر کر کے آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ لرز اٹھتا ہے، کیونکہ یہ احساس اس کو پریشان کر دیتا ہے کہ قیامت میں اگر اللہ یہ کہہ دے کہ تم نے اپنے جس کام کو عذر بنایا اس سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ تم اس کو چھوڑ کر میرے بندے کا ساتھ دیتے تو میں کیا کہہ کر چھوڑ سکوں گا۔ وہ سوچتا ہے کہ میں نے اگر بچوں کے معاملے میں غفلت کر دی، اگر میں نے گھر کے معاملے میں غفلت کر دی تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ اگر میرا رب پوچھے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی تو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ تمام عذر جو ہم ایک دوسرے کو بتا کے ایک دوسرے سے سپیتی لے لیتے ہیں، ہمدردیاں بٹور لیتے ہیں، کبھی سوچا کریں یہ سارے عذر کیا ہم اپنے رب کے سامنے پیش کر کے بچ سکیں گے؟ کیا ہم اس وقت ہمدردی کے مستحق ٹھہرائے جائیں گے؟ اسے جب احساس ندامت جاگتا ہے تو پھر نماز میں کہتا ہے اللہم اغفر لی۔ نہ جانے کتنی غفلتوں کے بعد میں جا نماز پہ آ کے کھڑا ہوا، نہ جانے کتنی بھول کے بعد، نہ جانے کتنے میرے انڈر غلط کام ہو گئے، میری اولاد ان کی میں تربیت میں کہاں کہاں غافل ہو گئی، میں اپنے بڑوں کے احترام میں کہاں کہاں غافل ہو گئی، میں ان کاموں میں جو اللہ کے فرائض میں شامل تھے، اس کے حقوق میں شامل تھے، کہاں کہاں کمی کوتاہی کر گئی، میں حقوق العباد میں کہاں کہاں کمی کوتاہی کر گئی، میں نے اپنی زبان کو کہاں کہاں غلط استعمال کیا، کہ میرے ہاتھ پتہ نہیں کہاں کہاں غلط استعمال ہوئے۔ جب وہ شعور سے یہ دعا مانگتا ہے نا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ سجدے میں جاتا ہے، اور دوسرے سجدے میں پھر اسی طرح سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ کبھی آپ محسوس کریں کہ یہ کیا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار، اپنی عاجزی کا اظہار، یہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں یا رب العالمین تو سب سے بڑا ہے، یا اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے، یا اللہ تو سب سے زیادہ بلند ہے، تیری عظمتوں کو ہم نہیں پا سکتے، ہم تیرے بندے حقیر، ذلیل، کمزور تیرے سامنے جھکے ہیں، تیرے سامنے ناک رگڑ رہے ہیں، تیرے سامنے ماتھے ٹیک رہے ہیں، اس چیز کا اقرار کرتے ہیں۔ اس لیے جب آپ نماز پڑھیں تو اسے قائم کریں، بڑی تسلی سے سجدے میں جائیں اور خشوع خضوع سے یہ دعا کریں، اطمینان سے یہ دعائیں پڑھیں، اور پھر انسان اٹھتا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد ایک رکعت پوری ہو جاتی ہے۔ اب اگر دوسری رکعت ہے تو آپ نے اٹھنا ہے، وہ ہم نماز سیکھتے وقت پڑھیں گے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آخری جب رکعت ہے تو اس وقت پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی بڑے تسلی سے ہم اپنی اگلی کلاس میں دیکھیں گے کہ ان دعاؤں میں کیا ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ دعاؤں کا مفہوم کیا ہے، اس کے میننگز کیا ہے، تو انشاءاللہ وہاں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ اپنی نمازیں قائم کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جو نمازوں میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہماری نماز قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں ویسی نہ ہو جائیں کہ جو لپیٹ کر بندے کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ میں ایک کتاب میں ایک اسلاف میں بزرگ کو پڑھ رہی تھی کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے تھے میں ڈرتا ہوں کہ واللہ اللہ میری نماز کی لپیٹ کے میرے منہ پہ نہ مار دی جائے۔ تو اس لیے اپنی نمازوں کو آرام سے پڑھیں، تسلی سے پڑھیں، باقی کام ہوتے جائیں گے، ان کی برکتوں سے ہوتے جائیں گے۔ ہم جو کام کرنے آئے مسئلہ یہ ہے کہ اس کام کو ہم ٹالنے لگ گئے اور ٹپانے لگ گئے اور تیز تیز اس کو ادا کرنے لگ گئے، اور باقی کام ہم بڑی نفاست سے، بڑی تسلی سے، بڑی محبت سے کرنے لگ گئے۔ میں جب دیکھتی ہوں خواتین کو گھر چمکاتے خوشی ہوتی ہے، لیکن نمازوں سے غفلت، پھر بتائیں اس گھر کے چمکانے کا کیا فائدہ اگر ہماری قبریں نورانی نہ ہوئی۔ ہر معاملے میں ہم بڑے پریکٹیکل ہیں،
مکمل، ہر چیز پرفیکٹ ہمیں چاہیے. ہم کپڑا پہننے میں بھی بڑی نفاست کرتے ہیں، ہم کوکنگ میں بھی بڑے ماہر ہیں. ہماری کوکنگ دیکھ کے لوگ حیران ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے دیکھ کے لوگ تعریفیں کرتے ہیں. اور نماز ہم ٹکرے مارتے ہیں. نماز اتنی اچھی پڑھیں کہ فرشتے تعریفیں کریں، اللہ تعریفیں کرے اور اللہ کی نظر میں وہ تعریف ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.